دیگر بابا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے موبائل ان کو آپ آف رکھیں یا سائلنٹ کر دیں. درس کے دوران موبائل کال نہ کریں آپ مہربانی. ہمارے 10 منٹ ضائع ہو گیا 15 منٹ. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد کی. ایک مرتبہ پھر بھی عرض کر دوں کہ اپنے اپنے موبائل جو ہیں ان کو آپ سائلنٹ کر دیں یا آف کر کے رکھ دیں. درس کے دوران موبائل استعمال نہ کریں. علماء کرام ہمارے یہ فرماتے ہیں، ہمارے مراجع اعظام، کہ دعائے امام زمانہ کو اگر ہم بلند آواز سے پڑھیں گے تو دعائیں امام زمانہ کو بلند آواز سے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تو جب دعائیں امام زمانہ پڑھی جائے تو اس وقت اس دعا کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہماری دعائیں ہیں وہ قبول ہوں. ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم درس کا آغاز دعائیں امام زمانہ سے کرتے ہیں. پہلے اپنے امام کو یاد کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. سب حضرات مل کے بلند آواز سے دعائیں امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. درس سے پہلے تو آپ سب حضرات سے معذرت. اصل میں تھوڑی ہماری انتظامیہ کی بھی کوتاہی ہے کہ انتظام کرنے میں تھوڑا سست ہے بہت زیادہ. درس سے پہلے یہ سارے کام ہونے چاہیے لیکن نہ کوئی مائک چلانے والا ہوتا ہے نہ کچھ. بہرحال میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہماری انتظامیہ کو توفیق دے کہ ان مسائل کو ٹھیک کریں اور آپ بھی ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری انتظامیہ کو ہدایت دے کہ وہ ان کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دیں. توفیقات میں اضافہ کے لیے اور ان عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى آل
آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اول الدین معرفت الجبار. ایک بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں محمد. آج 7 روزہ دروس نہج البلاغہ کے سلسلے کا آج دوسرا درس ہے، اور آج کے درس کا موضوع ہے نہج البلاغہ اور معرفت خدا. نہج البلاغہ اور معرفت خدا آج کے درس کا موضوع انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ جو معرفت خدا ہے وہ اسلام میں ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے، اور اس معرفت خدا کو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر اسلام میں انسان داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے اقرار توحید ہے، اور اتنا بلند عقیدہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا اول الدین معرفت الجبار. دین کی ابتدا اپنے پروردگار کی معرفت ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے عزیزان گرامی. اور ایک اور فرمان میں امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حیات النفس ہے، یعنی انسان کے نفس کی زندگی اسی میں ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے. اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے خلق کیا تو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. آواز قدرت آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق صرف اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی ہے. جب تک معرفت نہ ہو کہ ہمیں کس پروردگار کی عبادت کرنا ہے، اس وقت تک اگر معرفت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت ہو تب اپنے پروردگار کی ہم عبادت کریں. معرفت کے بغیر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ عالم اسلام میں مسلمانوں کا انتہائی اہم عقیدہ، دین کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے، معرفت توحید پر. بہت اہم عقیدہ ہے، اور معصومین نے اسی عقیدے کو بیان کرنے میں بہت زیادہ اہمیت سے اس عقیدے کو بیان کیا. آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، تمام انبیاء آئے اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کے لیے انبیاء تشریف لائے. توجہ رہے آپ کی میری طرف. تمام انبیاء اس لیے آخر کلمہ توحید کے لیے تمام انبیاء نے کوشش کی. ہمارے ائمہ اہل بیت نے بھی توحید کی معرفت کو بہت زیادہ اہمیت دی. کیوں؟ اس لیے کہ توحید ایک فطری چیز ہے. توحید ایک فطری چیز ہے. ایک انسان اگر دنیا میں آیا ہے تو جب اس میں شعور آئے گا تو یہ سوچے گا کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں دنیا میں بغیر بنانے والے کی کوئی چیز نہیں ہے. جب بھی کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. اگر کوئی بتانے والا نہ بھی ہو تب بھی ہماری فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا خالق ہے. تمام انبیاء اسی لیے آئے، اسی کلمہ توحید کی تبلیغ کے لیے آئے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سرکار نے اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ کو یہ فرمایا تو فرمایا بیٹا، یعنی امیر المومنین نے فرمایا اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا، وہ بھی اپنے نمائندے بھیجتا. کسی اور کی طرف سے رسول نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف کائنات کا جو رب ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی بھیجتا، وہ بھی چاہتا کہ مجھے پہچانا جائے. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کائنات میں اللہ کے علاوہ جو اس نے نمائندے بھیجے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کسی نے کوئی رسول بھیجے ہوں. اس کا مطلب ہے کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ عقیدہ توحید
بہت اہم عقیدہ ہے. آپ دیکھیں ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے ابتدا یہیں سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کلمہ اسی میں پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے. میں نے عرض کیا کہ اسلام میں سب سے اہم عقیدہ ہے، لیکن میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھنا یہ ہے کہ توحید، مسلمان تو سارے عقیدہ رکھتے ہیں، فرقے مسلمانوں میں بہت بن گئے. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے. بہت سے مسلمانوں میں فرقے بن گئے اور سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن جو توحید کا ایک تصور ہے وہ سب کے پاس الگ الگ ہے. جو مذہب تشیع، میں اپنا عقیدہ، مذہب تشیع کا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے تھوڑا بتاؤں کہ مسلمانوں نے توحید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا. کتنے مذہب ہیں ہمارے یہاں؟ بہت زیادہ ہیں. ہم شیعوں کے علاوہ ہٹ کے اہل سنت کی طرف چلے جائیں. اہل سنت میں کئی گروہ ہیں اس توحید کے بارے میں. ان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ رہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور خدا اس دنیا میں دکھائی نہیں دے گا ان آنکھوں سے. کچھ مسلمانوں میں قائل ہیں کہ اللہ قیامت والے دن ہم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ یہ قائل ہیں. کچھ کیا قائل ہیں کہ اللہ رب العزت اسی دنیا میں بھی اس آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. کچھ قائل ہیں کہ نہیں، اللہ دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا، آخرت میں ان آنکھوں سے ہم دیکھیں گے خدا کو. یہ کچھ مسلمان قائل ہیں. اچھا، کچھ تو اس حد تک گئے جیسے وہابی ہیں. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے الزام نہیں ہے، ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، یہ کتابوں میں موجود ہے. امام ابن تیمیہ جو وہابیوں کا امام ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا عقیدہ توحید کے بارے میں، کہا خدا اس دنیا میں بھی ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور آخرت میں بھی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس نے ایک بات لکھی، کہا کہ جو اللہ ہے، یعنی امام ابن تیمیہ وہابیوں کا جو امام ہے، اس نے لکھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ جسم رکھتا ہے، لیکن دو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں. ایک داڑھی نہیں ہے، دوسری شرمگاہ اس کے پاس نہیں ہے. باقی ہے ہماری طرح، اور ہر روز رات میں اترتا ہے وہ زمین پہ. یہ امام ابن تیمیہ کا نظریہ ہے توحید کے بارے میں. اب آپ دیکھیے خدا کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. مسلمانوں میں بعض فرقے ہماری طرح ہے، ہر رات زمین پہ اترتا ہے، خدا ہے وہ ہمارا. بعض نے سخت لکھا، علامہ شبلی نعمانی نے، اس نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا اور جناب سیدہ تشریف لائیں گے اور کہیں گے پروردگار میرے حسین کو بے جرم مارا گیا، اس کے قاتل یزید کو سزا دی جائے، تو احکم الحاکمین ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، آج فیصلہ کر. تو کہا جب فیصلے کا وقت ہوگا تو یزید دوڑتا ہوا آئے گا، خدا کی کرسی کے نیچے چھپ جائے گا اور کہے گا تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہے گا اچھا تو نے مجھے غفور الرحیم کہا ہے، جا میں نے تجھے تیرا قصور معاف کر دیا. کہے گا پروردگار تو نے بھی معاف کر دیا، اب نبی کی بیٹی سے کہے یہ بھی مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہے گا فاطمہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں رب ہوں، میں تیرا بھی خالق ہوں، جب میں غفور الرحیم اسے معاف کر رہا ہوں تو بھی اسے معاف کر دے. دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ، یزید کو بخشوایا جا رہا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یزید کو بخشوانے کے چکر میں انہوں نے اپنا خدا کیسا بنا دیا، کرسی پہ بٹھا دیا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ، کچھ مسلمانوں کا. اچھا، اس پہ پھر عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا تو کہے گا پروردگار، اللہ کہے گا ہاں بتا، کہے گا حل میں مزید، ابھی کچھ اور ہے تو دے، میرا پیٹ نہیں بھرا ابھی تک. تو اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھ دے گا. تو جہنم کہے گا مجھے تیری عزت کی قسم، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اب میرا پیٹ بھر گیا. مخلوق بھی جہنم میں معاذ اور خالق بھی جہنم میں. مخلوق بھی جل رہی ہے، ان کا خالق بھی جل رہا ہے. یہ توحید ہے، عقیدہ توحید. دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ توحید یہ ہے. امام ابو حنیفہ امام اہل سنت حنفی مذہب. میں نے عرض کیا نا، ہم اپنی طرف سے کوئی بات الزام کی بات نہیں کر رہے، ہمارے پر الزام لگائے جاتے ہیں بہت سارے.
لیکن الحمدللہ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ملاؤں نے ہمارے اوپر الزامات لگائے تھے، آج ہر کوئی گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے حقیقت کیا ہے۔ ملا نے یہ چاہا کہ مجلسوں میں پابندیاں، ہمارے بچے مجلس میں نہ جائیں حرام ہے، ماتم میں نہ جائیں حرام ہے، شیعہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں۔ اب جتنا انہوں نے علی کے ذکر سے دور کیا، اہل بیت کے ذکر سے انہوں نے دور کیا، اب اس دور میں ترقی یہ ہے، اس دور کی خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ وہ ملا جو مجلس میں آنے سے روکتا تھا، اب اس کے گھر میں موبائل ہے، جب بھی گھر میں جاتا ہے اسی کے گھر میں علی علی ہو رہا ہے۔ اب مجلس اس کے گھر میں لگی ہوئی ہے، اب اگر وہ کیسے روکے گا؟ اب وہ دور گیا کہ الزامات لگا کے جھوٹے یہ کہہ دینا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے فلاں، نہیں، آج دور وہ دور نہیں رہا۔ اب یہ چیزیں نہیں چلے گی، اب لوگ حقیقت کے قریب ہو رہے ہیں، اب لوگ جاننا چاہتے ہیں، اب وہ جہالت کا دور ختم ہو گیا۔ تو بہت ساروں نے عقیدہ توحید کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی کتابوں میں اپنی، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب آپ بتائیں جن کا عقیدہ توحید یہ ہو۔ امام ابو حنیفہ نے ایک دن کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب باتیں کہتے ہیں اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ واقعہ تفصیل سے مجھے پورا نہیں پڑھنا، میں صرف چونکہ بات ہو رہی ہے معرفت توحید کی۔ امام ابو حنیفہ، امام اہل سنت حنفی مذہب کے امام، وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، امام صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو اور پھر نظر نہ آئے؟ جو چیز ہے اس کو نظر آنا چاہیے۔ اب واقعہ بہت تفصیل ہے۔ تو حضرت بہلول بیٹھے سن رہے تھے، انہوں نے ایک ڈھیلا اٹھایا مٹی کا، ایک پتھر اٹھایا ان کے سر پہ مارا۔ اب میں پورا واقعہ تو بہت تفصیل ہے، میں صرف اس میں سے یہ جملہ لے رہا ہوں۔ اب وہ چیخنے چلانے لگے کہ مجھے تو نے سر پہ مارا، مجھے درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ جب قاضی کے پاس پہنچے، جج کے پاس کہ اس نے میرے پر ظلم کیا، اس نے پتھر مارا اور مجھے درد ہے، تو جناب بہلول نے کہا کہ اگر تجھے درد ہے تو پھر دکھا کہاں ہے، کہاں ہے دکھا۔ کہا یہ بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ کہا تو کہہ رہا ہے اس کا مطلب پھر تو میں نے یہ کہا نہیں ہے مجھے درد۔ کہا جب تو کہہ رہا ہے کہ جو چیز ہے ضروری ہے کہ وہ آنکھوں سے بھی نظر آئے، اگر تجھے درد ہے تو پھر دکھا درد کہاں ہے تجھے۔ اس لیے کہ بہلول نے کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق کے شاگرد تھے، انہوں نے معصومین کے پاس پڑھا ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی عرض یہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے عقیدہ توحید رکھا اس طرح کے، اور بعض لوگ یہ کہا خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچایا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر کائنات میں کوئی ظلم بھی ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہے تو خدا کی طرف، وہ چاہے تو روک سکتا ہے۔ تو معاذ اللہ ظلم کی نسبت خدا کی طرف دینا۔ آپ دیکھیں ہمیں کیوں کہا جاتا ہے عدلیہ، ہم عدل کے کیوں قائل ہیں؟ مسلمانوں نے 3 اصول دین بیان کیے، توحید، نبوت اور قیامت، بس۔ لیکن جو مذہب تشیع والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے، انہوں نے کہا کہ نہیں، توحید کے بعد عدل بھی ہے، عدل کے بعد نبوت ہے، پھر امامت اور قیامت۔ تو ہم عدل اور امامت کے قائل ہیں، یہ 2 اصول ہمارے اور اضافی ہیں۔ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کیا وہ خدا کو عادل نہیں مانتے؟ نہیں مانتے ہیں خدا کو، وہ بھی عادل ہے، لیکن ان کا یہ ایک نظریہ ہے، یہ نظریہ ہم نے آج یاد رکھے کہ ہم عدل کو کیوں الگ عقیدہ مانتے ہیں۔ وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، وہ بھی مانتے ہیں اللہ ظلم نہیں کرتا، لیکن پھر وہ اپنے اصول دین میں عدل کو خاص حیثیت کیوں نہیں دیتے جس طرح ہم شیعہ دیتے ہیں؟ کیوں؟ یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے، اس وجہ سے نہیں دیتے کیوں؟ ان کے نزدیک کچھ علماء، اچھا اہل سنت میں 2 گروہ ہیں، کچھ ہماری طرح نظریہ رکھتے ہیں، کچھ الگ ہو گئے۔ مثلا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا اگر ظلم کر بھی دے تو خدا کا ظلم اچھا ہو جاتا ہے، خدا اگر جھوٹ بولے، معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا بولے تو وہ جھوٹ ہی رہتا، وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ جو مذہب اہل بیت سے ہمارا نظریہ ہے کہ نہیں، ہم اہل بیت نے دیا کہ ظلم کبھی ہے، خدا کبھی ظلم کرے گا نہیں۔ وہ کہتے نہیں اگر خدا ظلم کرے تو ظلم اچھا بن جائے گا۔ ہمارے ائمہ نے بتایا خدا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر خدا جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ عدل کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کسی ظالم کو بھی حکمران بنا دے، ہمارے اوپر حاکم بنا دے، ہم کہتے ہیں نہیں، خدا اس کو بنائے گا جو گناہوں سے پاک ہو، ایسا رہبر ہونا چاہیے جو عیب سے پاک ہو۔ تو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ بھی ظلم کرے، اللہ بھی برائیاں معاذ اللہ سے سرزد ہوں، تو پھر وہ برائی نہیں رہتی ہے۔ اب وہ اس چیز کے بھی قائل ہیں، مثلا
اگر اللہ چاہے کسی جہنمی کو جنت بھیج دے، کافر ہو، بد کردار ہو، کبھی خدا کی عبادت نہ کی ہو، اس کو جنت میں بھیج دے، اور کسی نمازی کو، موحد کو، جس نے ساری زندگی خدا کے کہنا مانا ہو، خدا اس کو جہنم میں بھیج دے، خدا یہ کام کر سکتا ہے۔ خدا قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک خدا قادر ہے، لیکن خدا ایسا کرے گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ایسا کر سکتا ہے۔ خدا نیک سے نیک بندے کو جو جنت کا حقدار ہو، خدا اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، لیکن جو معصومین نے بتایا خدا ایسا کبھی کرے گا نہیں۔ کیوں؟ اگر ایسا کرے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور خدا ظلم سے پاک ہے۔ ہم اس لیے لفظ عدل رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، خدا جو کر دے، چاہے نا انصافی بھی ہو ظاہری طور پہ، اگر خدا کرے گا تو وہ انصاف ہو جائے گا، ظلم اچھا ہو جائے گا۔ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ظلم برا ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو معاذاللہ خدا کی ذات اس سے بلند ہے کہ وہ ظلم کرے کسی پہ، اسی لیے ہم عدل کے قائل ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ توحید تھا۔ اور آئیے ہم اپنا عقیدہ توحید پڑھیں جو ہمیں معصومین نے دیا ہے، جو عقیدہ ہمیں در اہل بیت سے ملا ہے۔ یقین رکھیے بہت خوش قسمت ہیں اہل بیت کے چاہنے والے کہ عقیدہ توحید بھی ہمیں در اہل بیت سے ملا، عقیدہ نبوت بھی ہمیں یہاں سے ملا، عقیدہ امامت بھی ہمیں یہاں سے ملا، عقیدہ قیامت بھی ہمیں یہاں سے ملا، عقیدہ عدل بھی ہمیں یہاں سے ملا ہے۔ اب دنیا کو پہچاننے میں، خدا کو پہچاننے میں فرق ہوا۔ دیکھیں، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ خدا کو پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ خدا کو ہمیں پہچاننا ہے تو ہم اس کائنات سے خدا کو پہچانیں گے۔ مثلا ہم پیدا ہوئے، ہم نے دیکھا زمین ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا۔ ہم پیدا ہوئے، زمین ہم سے پہلے تھی، آسمان ہم سے پہلے، پانی ہم سے پہلے، پہاڑ ہم سے پہلے، یہ کائنات میں سب چیزیں ہم سے پہلے تھیں، ہم بعد میں خلق ہوئے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ مخلوقات، اس کا مطلب ہے ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے، ہمارا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر، یہ موبائل آپ کے سامنے، یہ مائک ہے، اس کو ہم نے دیکھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے بغیر بنانے والے کہ یہ بن گیا؟ عقل مند کبھی نہیں کہے یہ عمارت بنی ہے، یہ امام بارگاہ ہے، بغیر بنانے والے کے نہیں ہے۔ تو ہم آپ خدا کو پہچانیں گے تو کن چیزوں کے ذریعے سے؟ اگر آپ سے کوئی کافر پوچھ رہے، کوئی مشرک پوچھ رہے، تم خدا کو مانتے ہو؟ ذرا بتاؤ خدا کے بارے میں، تم بتاؤ ہمیں، تو کیا دلیل دیں گے؟ ہم قرآن تو مانے گا نہیں وہ، تو ہم یہی دلیل دیں گے کائنات کے بارے میں کہ دیکھو بابا، ہمارا وجود ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ کوئی تو بنانے والا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز اگر موجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اب اس کائنات کا اللہ بنانے والا ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانیں گے۔ لیکن اہل بیت کی معرفت کیا ہے؟ یہ ہماری معرفت ہے۔ ہم نے خدا کی مخلوقات کو دیکھ کر یہ پہچانا کہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا ایسا طاقتور ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا کہ اتنی طاقت کسی میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات بنا سکے۔ یہ ہماری توحید کا، معرفت کا طریقہ ہے۔ آپ ذرا بتائیے، جب اہل بیت کا نور خلق ہوا تھا، نہ اس وقت زمین تھی، نہ اس وقت آسمان تھا، نہ اس وقت سورج تھا، نہ اس وقت چاند تھا، نہ اس وقت فرشتے تھے، تو بتائیں اللہ نے سب سے پہلے جن کے نور کو خلق کیا وہ محمد و آل محمد کا نور تھا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا۔ کسی کو پہچاننے کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا تو آپ کسی ذائقہ چکھنا ہو، کوئی چیز زبان سے چکھ کے بتاتے ہیں یہ چیز کیسی ہے، ٹیسٹ اس کا کیسا ہے۔ کوئی چیزیں آپ سونگتے ہیں پھر بتاتے ہیں یہ کیا ہے۔ کوئی چیزیں سن کے آپ بتاتے ہیں۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، باہر سے آواز آئے، آپ سن کے بتائیں کہ یہ انسان کی آواز ہے یا کسی جانور کی ہے۔ کچھ چیزوں کو آپ چھو کے بتاتے ہیں ہاتھوں سے کہ یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، نرم ہے، سخت ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے۔ کچھ چیزیں آپ آنکھوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، دیکھ کے پہچانتے ہیں۔ یہ پہچان کے ذریعے ہیں اس کائنات میں۔ آنکھوں کے ذریعے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، ناک کے ذریعے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، زبان کے ذریعے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، ہاتھ سے چھو کے پہچانا جاتا ہے، اور کانوں کے ذریعے آواز سن کے پہچانا جاتا ہے۔ آپ بتائیں، ہم اگر خدا کو پہچاننا چاہیں، ہمارے پاس طریقے یہ، ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے، لیکن ہم خدا کو ان چیزوں سے پہچان سکتے ہیں۔ خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سن کے بتائیں کہ خدا ایسا ہے، چکھ کے بتائیں، ایسی بھی خدا کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سن کے بھی نہیں ہے، کبھی آواز ہم نے سنی نہیں ہے خدا کی کہ ہم کہیں گے یہ اللہ کی آواز ہے۔ تو جو طریقے اللہ نے ہمیں چیزوں کو پہچاننے کے دیے، ان چیزوں کے ذریعے ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ ہم اتنے عاجز ہیں،
تو پھر خدا کو پہچانے تو کیسے پہچانے، اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اگر کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو توحید کا آپ نے دیکھا حشر کیا کیا انہوں نے، جو عقیدہ توحید مسلمانوں نے بیان کیا، آپ بتائیں جن کا خدا ایسا ہو. بعض لوگوں نے لکھا خدا کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور اس کی کرسی آوازیں دے رہی ہوگی، چین چین کی آوازیں دے رہی ہوگی. یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ توحید ہے؟ اب ہم نے در اہل بیت سے توحید لی ہے اور ہمارا عقیدہ ہم کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانیں گے، لیکن جب اہل بیت خلق ہوئے تھے تو کائنات میں کوئی نہ تھا، یا محمد تھا یا محمود تھا، یا اعلیٰ تھا یا علی تھا، یا فاطر السماوات تھا یا فاطمہ تھی، اور کائنات میں کوئی نہ تھا. اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا. اب بتائیں کائنات میں اگر ان سے پہلے سورج ہوتا تو یہ سورج کو دیکھ کے بتاتے کہ یہ بھی مخلوق ہے، ان کا بھی کوئی خالق ہے؟ نہیں، کائنات میں تو کوئی چیز نہ تھی، یا یہ تھے یا خدا تھا. اسی لیے امام زین العابدین نے جملہ فرمایا، پروردگار میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے. یعنی میں نے تجھے ان چیزوں سے، کائنات سے نہیں پہچانا، میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے. یہ معرفت اہل بیت کی بلند معرفت ہے. کہا جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا تھا نا، فرشتے، تو فرشتوں نے جب دیکھا ایک نور نظر آ رہا ہے، فرشتوں نے سمجھا یہ اتنا عظیم نور ہے، شاید یہ ہمارا خالق ہے. تو معصومین کہتے ہیں فرشتے ہماری تسبیح کرنا شروع کر دی فرشتوں نے کہ یہ رب ہے. کہا جب ہم نے دیکھا کہ فرشتے تو ہمیں خدا سمجھ رہے ہیں، ہم نے تسبیح کرنا شروع کر دی. فرشتوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہے، جن کی تسبیح یہ کر رہے ہیں وہ ہمارا خالق ہے. تو معصومین نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی. کہا ہم نے فرشتوں کو تسبیح خدا کا طریقہ سکھایا. کہا ہم نے تسبیح خدا کا طریقہ، ہم نے عبادت خدا کا طریقہ فرشتوں کو سمجھایا. تو واحد ذریعہ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو پھر در اہل بیت پہ آنا پڑے گا. اگر کسی اور طرف جائیں گے تو پھر ظالم خدا کو ماننا پڑے گا معاذ اللہ. جسم رکھنے والا خدا، امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا جسم نہیں رکھتا ہے. یہ مذہب تشیع کی یہ امتیاز، جیسا عقیدہ توحید شیعان اہل بیت کے پاس ہے، ایسا عقیدہ توحید کسی کے پاس نہیں. مضبوط عقیدہ توحید. اگر کسی نے عقیدہ توحید رکھ بھی لیا اگر اپنا بنا کے، لیکن جب وہ خدا کے نمائندوں پہ آتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں اس کائنات کو چلائے گا کون، اس کائنات کا نظام کون، حکومت، تب وہ کیا ہے ایک ظالم کے بھی قائل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ساتھ مل کر اگر کوئی کسی کو امام بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. یہ دیکھیں نا، اگر عقیدہ توحید صحیح نہ ہو تو پھر یہ برائیاں آتی ہیں. لوگوں نے کیا کہا کہ کائنات کا اللہ چاہے تو جس کو بنانا چاہے. کہا اللہ نے یہ ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنا کسی کو امام بنا دیں، کسی کو خلیفہ بنا دیں. لوگوں نے مل کر اپنی مرضی سے خلیفہ بنائے، لیکن جن کو لوگوں نے بنایا، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ عادل ہے، جسے وہ بنائے گا وہ بھی عادل ہوگا. اللہ گناہوں سے پاک ہے، جسے وہ بنائے گا وہ بھی گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. لیکن کچھ مسلمان کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی ظالم بھی حکومت کرے تو اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید ہی غلط ہے ان کا. تو جو عقیدہ توحید آپ اور ہمیں نصیب ہوا، ایسا عقیدہ توحید کسی کے پاس نہیں ہے. امیر المومنین نے بہت کچھ خدا کے بارے میں، نہج البلاغہ آپ پڑھیے، علماء نے لکھا، علماء اہل سنت نے کہا اگر عقیدہ توحید مضبوط کرنا چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ علی شیعوں کے امام ہیں، پھر علی کی کتاب پڑھو نہج البلاغہ، تب آپ کا عقیدہ توحید بلند ہوگا. جتنا انسان کا عقیدہ توحید بلند ہوتا جائے گا اتنی عبادت کا ثواب بڑھتا جائے گا. اب آپ ذرا پوچھئے کہ کیا ضرورت ہے عقیدہ توحید کے لیے. اصول کافی میں ایک واقعہ لکھا گیا، ہمارے مذہب کی بڑی مشہور کتاب ہے. اب دیکھیں عقیدہ توحید مضبوط کریں، ہم اپنا چھوٹا بھی عمل کریں گے، اگر میرا خدا پہ جتنا زیادہ یقین ہوگا نا، میرے عمل کا ثواب اتنا بلند ہو جائے گا. اب آپ ذرا بتائیں، جیسی 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں کیا ویسی امام پڑھتے ہیں 2 رکعت؟ نہیں. زور کی 4 رکعت ہم بھی پڑھتے ہیں، زور کی 4 رکعت امام بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ثواب برابر ہے ہمارے؟ کبھی کوئی معاذ اللہ ہم کہہ نہیں سکتے. جو ہماری نمازیں ہیں وہ امام کے نزدیک گناہ ہے، وہ کیونکہ ان کی معرفت کچھ اور ہے، ہم نے خدا کو کچھ اور طریقے سے سمجھا ہوا ہے، ہماری اتنی معرفت نہیں ہے. تو یہ فرق ہے درجات. ایسا فرق کیوں ہے؟ جو نمازیں ایک مجتہد پڑھ رہا ہے، نائب امام پڑھ رہا ہے، اور کچھ نمازیں ہم بھی وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا ثواب برابر نہیں ہے. جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو مالک اشتر نے پڑھی ہیں، برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہیں. جو عمار یاسر نے پڑھی کبھی نہیں. پھر جو امیر المومنین نے نمازیں پڑھی ہوں خدا کی، وہ کبھی نہیں ہو سکتی. ہم آپ نماز پڑھتے ہیں
تو ہمیں دنیا کے خیالات آتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، نماز پڑھیں گے تو یاد آ جائیں گی، اب آگے پیچھے یاد نہیں آتی. نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے ادھار لینا ہے، اس سے یہ کرنا ہے، اس سے وہ کرنا ہے، یا نماز جلدی ہوتی ہے کہ نکل کے بچ جائیں فلاں جگہ جانا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی نماز امیر المومنین بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن فرق اتنا کیوں ہے کہ جب امیر المومنین کے پیر میں جب تیر لگا اور طبیب تیر کھینچنے کے لیے آیا تو تیر چونکہ جسم میں پیوست تھا، تیر نکلا نہیں، امام کو تکلیف ہوئی بہت. تو طبیب نے امام حسن سے کہا مولا اگر یہ تیر نہ نکالا گیا تو تکلیف اور بڑھ جائے گی، نقصان ہو سکتا ہے. امام نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو. کہا جب میرے بابا مصلی پر عبادت خدا میں مشغول ہوں تب تیر نکال لینا. علی جب مصلی عبادت پہ آئے طبیب نے تیر نکالا. طبیب کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، علی کے پیر میں لرزش نہیں آئی. عبادت کر رہے تھے خدا کی، عبادت کر. ایک دن ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا جناب سیدہ کے دروازے پر رات کے وقت میں. دروازہ زور سے کھٹکھٹایا. بیوی نے پوچھا کون؟ کہا بیوی بہت بری خبر لے کر آیا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی علی کو دیکھا کہ علی صحرا میں گئے، میں علی کے پیچھے پیچھے تھا. علی عبادت خدا میں روتے روتے علی کی روح پرواز کر گئی ہے. علی کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، علی کی روح پرواز. علی دنیا میں نہیں رہے. جناب سیدہ نے کہا واپس چلا جا، تو نے آج علی کا یہ حال دیکھا ہے. علی جب بھی خدا کی عبادت کرتے ہر رات علی کا یہی حال ہوتا ہے. رسول خدا کو جب بھی نماز کے لیے دیکھتے تھے نا عبادت کے وقت جسم کانپتا تھا. انبیاء کا سردار، گناہوں سے پاک، معصوم نبی، افضل الانبیاء، جسم کانپ رہا ہے. لوگ پوچھتے تھے یا نبی اللہ وجہ کیا ہے، جسم کیوں کانپ رہا ہے آپ کا عبادت کے لیے؟ کہا تجھے نہیں معلوم میں کتنے بڑے بادشاہ کی حاضری میں جا رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی نمازوں میں وہ خلوص کیوں نہیں ہے، وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں آپ کے ہمارے. نماز تو معراج مومن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خدا پہ وہ یقین نہیں ہے. اگر خدا پہ یقین ہو، جیسے میں نے عرض کیا نا، عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. 2 رکعت ہم بھی پڑھیں، 2 رکعت امام بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ثواب برابر نہیں ہے. اور اسی لیے کہا کہ ایک شک کرنے والا انسان ہے، جاہل انسان ہے، وہ عبادت کرتا رہے، اور عالم اگر سویا رہے تو اس کی نیند اس جاہل کی، شک کرنے والے کی عبادت سے افضل ہے. ایسا نہیں ہے کہ عالم اپنی عبادت چھوڑی، نہیں، مستحب نماز ہے. ایک جاہل اور شکی انسان جس کی توحید پہ اتنا یقین نہیں ہے، وہ ساری رات کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہا ہے، اور ایک عالم سو رہا ہے. کہا اس لیے اس کی نیند افضل ہے کیونکہ وہ یقین کی نیند سویا ہوا ہے. اس کو خدا پہ یقین ہے، اس کا عقیدہ توحید بلند ہے. تو عقیدہ توحید بلند کیجیے اپنا. ہم اگر عقیدہ توحید بلند کریں گے تب جا کر ہمیں ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھے گا. ایک جنگ سے لوگ واپس آئے، سیدھا رسول اللہ کے پاس گئے صحابی مولا علی کی شکایت کرنے کے لیے. شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا علی ہمارے ساتھ گئے یا سفر پہ گئے تھے. کہا ہم نے دیکھا کہ علی جتنے دن سفر میں رہے نماز میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھتے تھے. علی نے کوئی اور سورت پڑھی نہیں. مولا علی کی شکایت کر رہے تھے. کہا کہ علی نے کوئی اور سورت پڑھی نہیں، بس یہ سورہ توحید ہی پڑھتے رہے ہیں ہر وقت. نبی نے کہا اچھا علی کو بلاتے ہیں. یا علی یہ شکایت لے کر آئے کہ آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھتے تھے. یا علی کو وجہ بتائیں کیا وجہ ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے پروردگار سے عشق ہے، مجھے اپنے رب سے عشق ہے. اللہ، یہ ہمارے معصومین کی منزل ہے. امام زین العابدین کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. آپ نے اجدہا کا واقعہ دیکھا، یعنی یہ عقیدہ توحید کی بلندی ہے معصومین کی. جیسے خدا کو انہوں نے پہچانا ایسے کسی نے نہیں پہچانا ہے. سب کچھ کربلا میں قربان کر دیا، سب کچھ، کچھ نہیں بچا. اللہ، مہمان بھی مارے گئے، اصحاب مارے گئے، جوانان بنی ہاشم مارے گئے. علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر بھی قربان ہو گیا. علی اصغر جیسا شش ماہا بھی گلے میں تیر لگ گیا. کھڑے ہیں سرکار سید الشہداء ذوالجناب پہ، آخری وقت ہے، اور ایک جملہ کا پروردگار میں نے پوری دنیا تیری محبت میں چھوڑ دی ہے. اللہ، میں نے سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، تو میرے اوپر راضی ہو جا. اتنا کچھ قربان کر کے پھر بھی دیکھیں خدا پہ یقین کتنا ہے. اور جب یزید نے کہا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہ دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ کربلا میں تیرے ساتھ کیا کیا، اور تیرے خاندان کے ساتھ، تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، آپ کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے.
دیکھو خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. علی کی بیٹی تھی, قید میں تھی, لیکن ایک جملہ کہا اس نے, سمجھے, ایک جھنجھوڑا ایک جملہ. اس نے کیا کہا کہ خدا نے دیکھو تیرے ساتھ کیا کیا ہے, تیرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے ساتھ سارے مارے گئے. تو بی بی نے ایک جملہ کہا مار رأیت الا جمیلا, میں نے صرف اور صرف خوبصورتی دیکھی ہے, میں نے اس پروردگار کا خوبصورت عمل دیکھا ہے, میں نے کچھ نہیں دیکھا. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کوئی شکوہ نہیں کریں گے ہم اہل بیت. اور اسی لیے کہا کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کربلا میں اہل بیت نہ ہوتے, ان کا یہ صبر نہ ہوتا, تو دنیا خدا کی منکر ہو جاتی. خدا پہ یقین, اہل بیت نے خدا پہ یقین کا طریقہ بتایا کہ اللہ پہ یقین رکھیے. کوئی بھی کام, عقیدہ توحید اتنا بلند ہونا چاہیے, عزیزان گرامی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہم آج درس میں آئے ہیں تو ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے. ہم نے نماز پڑھی تو نیت کیسی ہونی چاہیے, میں نے کسی غریب کی مدد کی تو نیت کیسی ہونی چاہیے. میں اگر تنہائی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, کیوں, پتہ چلنا چاہیے میں نمازی ہوں. نہیں, یہ خدا پہ عقیدہ پھر انسان کا کمزور ہے. رہبر معظم نے یہ جملہ کہا جو ہمارے بسیجی ہے نا, بسیجی تربیت ایسی کی, کہا جو ہمارا بسیجی ہوگا نا, کہا وہ تنہائی میں نماز پڑھا, اسے یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا. وہ تنہائی میں, گوشے میں, گھر کے تنہائی میں, اندھیرے میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے, اسے یہ فکر نہیں ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اسے یہ اطمینان ہے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے جسے میری نماز قبول کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں غریبوں کو صدقے دیتا ہوں, میں اپنا عمل بتاؤں. وہ جیسے کوئی ایک بندہ بیٹھا, اس نے کہا جی یہ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں, وقت پہ نماز پہ آتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. تو اس نے بولا, اس نے کہا مجھے روزہ بھی ہے. یعنی بتا رہا ہے کہ اگر پتہ نہیں ہے تو مجھے یہ بھی, عمل کو ظاہر نہیں کرنا. ہمیں نہیں ہے ضرورت کہ ہم اپنا عمل لوگوں کے سامنے رکھیں. نہیں, کوئی بھی کام ہو یہ دیکھیں کہ ہمارا پروردگار راضی ہو جائے گا. اہل بیت نے سب کچھ قربان کر دیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اللہ اکبر. ہم نے کتنا کچھ دین کے لیے کیا, ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے, خدا کو سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے. کیوں, ہم کس طرح کے خدا کو ماننے والے ہیں. آپ دیکھیں, اب ذرا توجہ کیجئے, اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بہترین وجود عطا کیا ہے. کبھی خدا نے ہم سے کچھ مانگا ہے؟ کچھ نہیں مانگا. بغیر مانگے اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, بغیر مانگے اس نے ہمیں صحیح سالم زبان دی ہے. امریکہ اور معاویہ پر لعنت. تو اللہ نے کچھ مانگا ہم سے؟ ان چیزوں میں کچھ نہیں. تو پروردگار عالم نے اتنا بہترین وجود عطا کیا. اور امیر المومنین سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کون سی چیز پڑھیں, یہ پڑھیں, وہ پڑھیں, نہیں. اپنے پروردگار, اپنے نفس کو دیکھیں. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر, اے انسان تو یہ تصور کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے. فرمایا نہیں, وَلَقَدْ انْطَوَىٰ فِيكَ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ, کہ اللہ نے تیرے جسم میں ایک بہت بڑی کائنات رکھ دی ہے. خدا کو پہچاننا ہے تو ہم اپنے جسم میں دیکھیں. اللہ کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ انسان کا اپنا وجود ہے. اسی کے ذریعے انسان خود کو تو پہچانے. ذرا بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے رات میں کہ یہ ہاتھ اس نے کیسے عطا کیے, یہ زبان کیسی عطا کی. دنیا جتنی ترقی کر چکی ہے, دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, لیکن آپ بتائیں اتنی ترقی کرنے کے باوجود, لیکن جیسا خون خدا بنا رہا ہے ایسے دنیا آج تک خون نہیں بنا سکی. دوڑ رہے ہیں لوگ, خون مل جائے جی. کیوں, آپ تو بہت ترقی کر چکے ہیں, دنیا بہت ترقی کر چکی, لیکن جیسی آنکھ خدا نے بنائی ہے دنیا ویسی آنکھ نہیں بنا سکی. اچھا, دنیا ترقی تو بہت کر چکی ہے, دنیا دل بنا دیتی, دل لگا دیے جاتے اور انسان جیتا. اگر دنیا کو ترقی کر بھی رہی ہے پھر بھی اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے زندگی اور موت کا, وہ قادر ہے. تو بس یہ سمجھے کہ وہ میرے اوپر خالق ہے. اور اسی لیے انبیاء کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی یہ جملہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہا میری نماز, میرے اعمال, میری زندگی اور میری موت خالصتاً اللہ کے لیے ہے. خلوص, گرامی خلوص ہونا چاہیے. جو انسان جتنا خدا سے محبت کرتا چلا جائے گا اتنا خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا, تبھی عبادتوں کا ثواب ملے گا. تھوڑی دیر مصلی پہ کھڑے ہو کر انسان سوچے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, نہیں تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز بغیر خشوع و خضوع کے فائدہ نہیں ہے. کہا جب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں
اب خشوع و خضوع کیسے ہو، توجہ اللہ کی طرف کیسے رہے؟ علماء نے لکھا، کہا اگر نماز میں توجہ چاہتے ہو، عبادت خدا کی ہے تو توجہ اگر چاہتے ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے سرکار سید الشہداء پہ سلام بھیجو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھو، اللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع قائم کرے۔ سبحان اللہ۔ ہدیہ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو جیسا عقیدہ توحید اہل تشیع کے پاس ہے، ایسا عقیدہ توحید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن خدا کی معرفت حاصل کریں ہم لوگ۔ انشاءاللہ آپ کو جب کتاب ملے اس کتاب کو پڑھنا ضرور ہے اس کو۔ اب آپ کے اوپر کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں چلے گا قیامت والے دن۔ اب آپ کو کتابیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ اب مولا کائنات کا پڑھیں، خطبہ پڑھیں۔ مولا کائنات کو یہی دکھ تھا اپنی زندگی میں کہ مجھ علی سے اس علم کو لینے والا کوئی نہیں ملا۔ رو رو کر کہتے تھے کوفے والوں، کیا میں تمہارا مہربان امام نہیں ہوں؟ فرماتے تھے کوئی اس علم کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین علم کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے مجھ سے زمین نہیں آسمان کے راستے پوچھو، پہلے تمہیں آسمان کے راستے بتاؤں۔ علی نے اس وقت بتایا تھا جب دنیا کو معلوم نہیں تھا، آج دنیا سمجھیے کہ آسمانوں میں بھی راستے ہوتے ہیں، جہاز راستوں پہ چلتے ہیں آسمان۔ علی نے اس وقت کہا تھا کہ آسمانوں میں راستے ہیں، ابھی دنیا وہاں نہیں پہنچی تھی۔ امیر المومنین نے اس وقت بتایا، آؤ مجھ سے پوچھ لو۔ ایک بدبخت درمیان میں کھڑا ہو گیا، کہا علی سننی کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ اس طرح کے جاہل لوگ تھے۔ مولا نے کہا میں بتا تو دوں گا تیری داڑھی میں اور سر میں کتنے بال ہیں، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ تو فیصلہ کر سکتا ہے، میں تجھے بتا دوں لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ اور پھر یہ جملہ کہہ کے جملہ فرمایا اچھا اتنا بتا دوں کہ تیری سر اور تیری داڑھی میں اتنے جتنے بال ہیں اللہ نے اتنے فرشتے بنائے ہیں جو تیرے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ وہ جاہل لوگ تھے جو امیر المومنین سے سوال کرتے تھے، ہم کیسے شیعہ ہیں؟ آیا ہم نے امیر المومنین درس توحید لیا؟ آیا ہم نے امیر المومنین سے درس نبوت لیا؟ امیر المومنین نے جو توحید کا درس دیا، جو نبوت کا عقیدہ امیر المومنین نے بیان کیا، ایسا عقیدہ کسی نے بیان نہیں کیا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے گا، اس میں امیر المومنین کے فرامین ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج کا درس ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، آپ ان کو خود بھی دیکھیے گا، بہت سی باتیں سمجھانے کی تھی۔ اگر ہم درس کو پورا پڑھتے تو اس میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی جو آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے اس درس کا آپ یہ سمجھیں کہ معرفت توحید بہت ضروری ہے، لیکن توحید کی معرفت ہو نہیں سکتی جب تک ہم ائمہ اہل بیت کو نہیں پہچانیں گے، اس لیے کہ توحید کا دروازہ اہل بیت ہے۔ جو امام ہوتا ہے وہ دروازہ توحید ہوتا ہے، یقین رکھیے۔ کسی نے پوچھا تھا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے اور کہا تھا مولا ما معرفت اللہ، خدا کی معرفت کیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ جب ہمیں کہا کہ خدا کو پہچانو خدا کو پہچانو، تو کہا مولا خدا کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ سنیں گے سرکار سید الشہداء کیا فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، فرمایا جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اس لیے امام کی معرفت ضروری ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو 12 امام ہیں۔ دنیا سے پوچھئے آپ کے پاس کون سے امام ہیں، یہی فیصلہ ہو جائے گا، ہر بندہ قیامت والے دن امام کے ساتھ اٹھے گا۔ اور معرفت اگر توحید کی صحیح کرا سکتے ہیں تو پھر امیر المومنین ہی خدا کی صحیح معرفت کرا سکتے ہیں۔ یہ آج کا درس ہے نہج البلاغہ اور معرفت خدا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں اور ان کو آپ کو پڑھنا ہے۔ جو حضرات امتحان میں شرکت کرنا چاہیں گے ان سے ہم ادھر سے سوال ہوں گے، خطبہ نمبر سب لکھا ہوا ہے، آپ ان خطبہ نمبروں کو یاد رکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ عقیدہ توحید میں امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، آپ ذرا نیچے آئیں گے، آخری تقریباً 4 لائنیں چھوڑ کے اوپر 5ویں میں کہ پروردگار میری احتیاج تجھ سے وابستہ، یعنی میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا محتاج ہوں۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کسی کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ امام زین العابدین نے یہ جملہ فرمایا اللہ جب مخلوق بنا رہا تھا اس وقت بھی وہ محتاج نہیں تھا، اور جب اس نے مخلوق بنا دیے اب بھی اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی توحید میں جتنی معرفت ہو جائے
کبھی شکوہ انسان نہ کرے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرے، خود پروردگار کہہ رہا ہے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. خود کہہ رہا ہے لوگوں نے میری قدر نہیں کی ہے. اللہ کہتا ہے بہت سے مومن ایسے جو مشرک ہیں. اللہ قرآن میں وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اکثر مومن مشرک ہیں. پناہ بخدا اکثر مومن مشرک ہیں. کیسے؟ اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں گا، پتہ چلے گا معاذاللہ کہیں ہم ان چیزوں میں مبتلا تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج تو بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، آج تو بارش کا کوئی دن نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب ہے ہم خدا کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. پروردگار میرا جوان بیٹا مر گیا، تو نے میرا گھر دیکھا تھا، اس کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا ابھی. یہ شرک ہے. یہ خدا کے کاموں میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے. آج تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آج وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مشکلات تھوڑی سی آگئی، شکوہ کرنا شروع کر دیا. سارا عذاب میرے لیے، ساری مصیبتیں پروردگار تو مجھے دیتا ہے. نہیں، شکوہ زبان پہ نہ ہو. مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، صبر کرے. مرتبہ اس کا بلند ہے جو کیا کرے؟ صبر کرے. مشکلات اللہ آزماتا ہے. اپنے انبیاء کو خدا نے دیکھیں کتنی آزمائش ہے. کیا ان کے گناہ تھے؟ گناہ نہیں تھے، لیکن خدا کبھی کبھار ان کو آزماتا ہے. صبر دیکھتا ہے ان کا. اور جس کا صبر بلند ہوتا چلا جائے پھر اللہ کے قریب بھی ہے. اور آواز قدرت ہے ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. شکوہ زبان پہ نہ آئے. تکلیفوں میں تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، شکوہ نہ آئے، بلکہ شکر پہ شکر بڑھتا چلا جائے. جو رزق ملے خدا کا شکر ادا کرے، حلال رزق مانگے خدا سے. اور ہم اللہ کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کے ہر چیز میں محتاج ہیں. ہر چیز میں سانس لے رہا ہوں، ان سانسوں میں بھی خدا کا محتاج ہوں. یہ میری سانس جو آ رہی ہے، جو باہر جا رہی ہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہے. آپ کتنے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سوئے ہوئے موت میں چلے جاتے ہیں. حدیث میں، قرآن میں کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یہ نیند جو ہے اس کو موت اصغر کہا گیا ہے، چھوٹی موت ہے. آپ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری روح ہمارے جسم میں نہیں رہتی ہے، ہماری روح اللہ کی طرف چلی جاتی ہے. پھر جب ہم اٹھنے لگتے ہیں روح ہماری واپس، قرآن یہ کہہ رہا ہے روح واپس آ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے پھر میری مرضی، میں جس کی روح کو واپس بھیج دوں، جس کی روح کو میں روک لوں، پھر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. آپ یقین رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے میرے اور آپ کے لیے. وہ چاہے تو بھی ہم سے طاقت لے سکتا ہے. وہ اتنا قادر ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو کچھ لوگ مرتے ہیں، کچھ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کچھ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کچھ دیکھنے کے لیے. اپنی اپنی باتیں لوگوں نے بنائی ہیں. کسی نے پوچھا تھا کسی معصوم سے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کی مولا آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کچھ کی بند رہتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ نظام کائنات دیکھیں، خدا کا قدرت دیکھیں، اللہ کتنا قادر ہے. کہا اگر آنکھ کھلی ہے، فرشتہ آ گیا تو آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. آنکھ بند ہے تو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی میں آپ سے کہوں آنکھیں بند کریں کھولیں کریں، کتنا ٹائم لگے گا آپ نہیں بتا سکیں گے. 1 سیکنڈ سے بھی کم لگے گا آنکھ کھولنے اور بند کرنے میں. کوئی تکلیف محسوس ہوئی؟ نہیں. پتہ نہیں کتنے مرتبہ آنکھ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں. اور قدرت پروردگار دیکھیے کتنا قریب. اگر یہ آنکھیں بند کرنا کھلنا یہ نہ ہوتا نا، آپ تھوڑی دیر آنکھیں کھول کے بیٹھے، آپ کی آنکھوں سے پانی بہے گا، تکلیف ہوگی آپ کو. یہ پروردگار کا احسان ہے. کبھی اس نے ہم سے کچھ لیا ہے کہ نہیں؟ یہ آنکھیں دن میں اتنی مرتبہ ان کو پلک جھپکتی ہے تمہاری، نہیں اتنی جھپک سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. پورا وجود صحیح سالم دے دیا، لیکن ہم اس پورے وجود میں محتاج ہیں. اب دیکھیں ہم کتنی محتاج ہیں کہ اگر ہماری آنکھ کھلی ہے، فرشتہ آ گیا تو ہمیں بند کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہم تو اتنے محتاج ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں اپنے پروردگار کے سامنے. پھر اس کی عبادت سے منہ کیوں موڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے تم میری عبادت سے منہ کیوں موڑتے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کہا تمہیں وجود بھی سب سے بہترین عطا کیا، تمہیں شعور بھی سب سے بہترین، عقل جیسی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، تمہیں مجبور نہیں بنایا، تمہیں بولنے والی بہترین زبان عطا کی ہے، تمہیں دیکھنے والی بہترین آنکھیں عطا کی ہیں. کہا تمہیں کائنات میں سب سے اشرف بنا کے بھیجا ہے. لیکن کون سی چیز ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیا ہے؟ کوئی بھی عمل ہو، اگر ہم ہر وقت خدا کو دیکھیں گے کہ ہمارا پروردگار ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے،
اور نبی نے یہ جملہ فرمایا اے ابو ذر یہ ایمان رکھ کہ ایسے عمل کر کے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. کہا اگر اس بات کی سمجھ نہ آئے تو کم از کم یہ عقیدہ ضرور رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. کہا اگر یہ عقیدہ تو نہیں رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. اب ہم یہ بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم تنہائی میں گناہ کریں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں ہم کافر ہو جائیں گے اگر یہ ایمان ہم نے رکھ لیا تو. دنیا میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, اللہ تو دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرنا. ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, اپنے بچوں پہ توجہ کیجیے. آج کل موبائل بہت عام ہو چکا ہے. بچوں کو ماں باپ موبائل دے دیتے ہیں لیکن توجہ رہے کہ بچہ موبائل کو استعمال کیسے کر رہا ہے. پہلے گناہ کرنے کے لیے لوگوں کو گھر سے باہر جانا پڑتا تھا, گھر کے اندر گناہ کے مواقع نہیں تھے. آج انسان کونے میں بیٹھ کر گناہ کر سکتا ہے گھر میں چھپ کے, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا دور بہت ہی آخر الزمان ہے اور بہت ہی خطرناک آج کل کے جو حالات ہیں. بچوں کی تربیت کریں اور ہر بندہ یہ سوچے کہ میں تنہا نہیں ہوں, میرا رب میرے ساتھ ہے. کہا یہ عقیدہ رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی نے کہا تھا امیر المومنین سے, یا علی آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ علی فرماتے ہیں میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اچھا اس کا مطلب ہے خدا آنکھوں سے نظر آئے گا؟ نہیں, فوراً کہا, فرمایا میں نے خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا, دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کہا جب بھی میں علی کو عمل کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. عبادت کا ثواب بھی بڑھ جائے گا. جتنا خدا پہ یقین ہوگا اتنا پھر عبادتیں بھی قبول ہوں گی, اتنا عبادت کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے عزیزان گرامی یہ جملہ امیر المومنین کا بہت عظیم جملہ ہے کہ پروردگار میں تیرا محتاج ہوں, سانس لینے میں تیرا محتاج, میں دیکھنے میں تیرا محتاج, سننے میں تیرا محتاج. آپ ذرا پوچھئے کہ جن کے پاس اللہ نے قوت سماعت لے لی ان سے پوچھئے کہ اس کی قدر کتنی ہے. جس سے اللہ نے زبان لے لی اس سے پوچھئے کہ جو بولتا تھا آج وہ فالج ہوا پڑا ہے, اس کی زبان نہیں ہے. پوچھئے اس کو آج پتہ چلے گا کہ اس زبان کی قدر کیا ہے. یہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو ہم صحیح جگہ استعمال کریں, اپنے رب کو راضی کریں. یہی سب سے عزیزان گرامی بہت اہم چیز یہی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کا محتاج سمجھیں. ہر چیز میں رب کا, اور مانگیں اللہ سے, لوگوں سے نہ مانگیں. یہ نہ کہیں کہ جی آج مجھے فلاں نے بچا لیا, وہ نہ آتا تو آج میں آج مر جاتا. یہ شرک ہے. یہ نہیں, اللہ نے اس کو واسطہ بنا کے بھیجا ہے, وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. جی اگر فلاں نہ آتا تو میرا کام نہ ہوتا, تو مہربانی آپ نے میرا کام کروا دیا. نہیں, اللہ نے وسیلہ بنایا, کام خدا کرتا ہے. تو اسی لیے ہر چیز جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, اس کی اذن سے ہو رہا ہے. ہم ہر چیز میں خدا کے محتاج ہیں. یہاں بیٹھے ان سانسوں میں خدا کے محتاج ہیں, یہاں سے باہر نکلیں گے پھر بھی اللہ کے محتاج, اٹھیں گے بیٹھیں گے سوئیں گے. اس لیے حکم ہے سونے سے پہلے توبہ کر کے ضرور سوئیں. ہو سکتا ہے واپس نہ اللہ دے, واپس نیند میں ہی آپ چلے جائیں, یہاں سے توبہ کا موقع ہی نہ ملے. سوچیں کہ میں نے کسی سے ظلم تو نہیں کیا, سونے سے پہلے سوچیں. میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی, میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا. یہ سوچیں. اور پھر معصوم فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا سونے کے وقت اپنا حساب کرو, دیکھو کہ میں نے کتنے گناہ کیے آج. اگر گناہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ کے سو جاؤ, اور اگر نیکیاں کی ہیں ماشاءاللہ آج میں نے یہ گناہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ گناہ چھوڑ گیا, یہ نیکیاں میں نے کی ہیں, تو مولا فرماتے ہیں پھر خدا کا شکر ادا کرو اور کہو پروردگار تو مجھے مزید نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ ہے ہم اس دنیا میں بے فائدہ نہیں بھیجے گئے, توحید کو سمجھنا ہے. تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں بے مقصد نہیں بھیجا ہے. وہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے انسان میں نے تمہیں بے مقصد نہیں بھیجا, اس کائنات میں تمہیں بھیجا کھیل بنا کے نہیں, کھاؤ پیو مزے کرو اور چلے جاؤ, کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے. کہا میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. عقل جیسی نعمت عطا کی ہے. آپ نے جانور کو دیکھا ہے, جب جانور گھر سے نکلے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی, یہ میرے مالک کی ہے یا کس کی ہے, حلال حرام کو اسے پتہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے یہ شعور انسان کو عقل دی ہے حلال و حرام میں فرق کرے. لیکن اگر انسان گھر سے نکلے حرام رزق کمائے, حلال کی پہچان ہی نہ ہو, آپ بتائیں اس میں اور حیوان میں فرق کیا رہے گا؟ حلال رزق کمائیں, حلال رزق کھائیں. انشاءاللہ باتیں آگے اور آئیں گی. درس کا ٹائم بس ختم ہونے والا ہے. آج 15 منٹ اس میں لگ گئے درست کرنے میں. انشاءاللہ کل یہ چیز نہیں ہوگی, درس ہم پورے ٹائم پہ شروع کر دیں گے.
عقیدہ توحید میں جو سب سے اہم چیز ہے انشاءاللہ یہ درس آپ کے پاس موجود ہے. اس میں بہت پیاری پیاری باتیں دوسرے صفحے پہ چلے جائیں. امیر المومنین نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں. اہل سنت نے بھی اس میں آپ پہلے صفحے پہ پڑھیں گے اہل سنت کے عالم نے بھی کہا کہ اتنا بلند عقیدہ توحید رکھنے والا علی جیسا ہم نے کسی کو دیکھا نہیں کائنات میں. تو ہم کیوں نہ مولا علی سے عقیدہ لیں. امیر المومنین کے فرامین کو پڑھیں. بہت پیارے پیارے فرامین ہیں. نجف البلاغہ کو پڑھیے گا انشاءاللہ. اب اس میں آگے جا کر امیر المومنین نے خدا کے رزق کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی اور ربوبیت کے بارے میں بھی اور خدا کے موت و حیات کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں. کافی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. یہ یقین رکھیے کہ ہمارا رازق اللہ ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ہمارا خالق بھی اللہ ہے, ہمارا رب بھی اللہ ہے, ہمارا رازق بھی اللہ ہے. رزق بھی وہی دیتا ہے, موت بھی وہی دیتا ہے, حیات بھی وہی دیتا ہے, پیدا بھی وہی کرتا ہے. ہاں رزق ملتا بھی اہل بیت کے صدقے میں ہے, حیات ملتی بھی ان کے صدقے میں ہے, کائنات کا نظام بھی ان کے صدقے میں چل رہا ہے. مالک اللہ ان چیزوں کا, لیکن سب چیزیں مل ان کے صدقے میں رہی ہیں. امام خمینی نے ایک جملہ کہا اپنی کتاب مصباح الہدایت والخلافہ میں. امام خمینی نے جملہ لکھا, کہا کہ مالک اللہ ہے ہر چیز کا, لیکن کہا اس نے امام زمانہ کو اتنی طاقت دے رکھی ہے, اتنی طاقت دے رکھی ہے کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں اس کائنات میں امام کا حکم چلتا ہے. کہا اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی. امام خمینی کے جملے مصباح الہدایت والخلافہ میں کہا اللہ نے امام وقت کو, امام زمانہ کو اتنی طاقت دی ہے وہ جس کا رزق چاہے بڑھا دے, جس کا رزق چاہے گھٹا دے, جس کی زندگی چاہے بڑھا دے, جس کی زندگی چاہے گھٹا دے. یہ ہر سال شب قدر میں تقدیر نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مقدر لکھتا ہے ہر شخص کا, لیکن وہ تقدیر جاری نہیں ہوتی جب تک امام زمانہ کے دستخط نہ ہو. اس لیے امام کا اتنا دخل ہے اس کائنات میں, لیکن رازق اللہ ہے. بس توجہ رکھیے گا, میں اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. آپ جب نہج البلاغہ پڑھیں گے نا اور قرآن کی تعلیمات یہ کہ رازق اللہ ہے, کچھ جاہل لوگوں نے شیعوں کی طرح منسوخ کر دیا کہ یہ اہل بیت کو اپنا خدا مانتے ہیں, یہ علی کو اپنا رازق اور رب مانتے ہیں. نہیں, یہ نظریہ نہیں ہے. ہم تو نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, حمد اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے. ہم نہیں کہتے کہ رزق ہمیں اہل بیت دیتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ خلق انہوں نے کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات خلق ان کے صدقے میں ہوئی ہے, رزق ان کے صدقے میں ملتا ہے. کائنات آج بھی اگر باقی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں باقی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو خلق نہ کرتا, اگر یہ نہ ہوتے تو کسی کو رزق نہ ملتا. یہ عقیدہ رکھیے, یہ بلندی ہے. اور اگر ہمیں خدا سے کچھ لینا ہے تو بھی ان کے صدقے میں لینا ہے. وسیلہ امام نے فرمایا, چوتھے امام فرمایا پروردگار نے ہمیں وسیلہ بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے. پھر بھی اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا, خدا محتاج ہو, کہا نہیں, خود معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا کائنات میں, لیکن وسیلہ بنا کے پھر بھی وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. بس یہ یقین رکھیے اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ کا محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ سب کو عطا کرتا ہے. اہل بیت کو یہ ساری طاقتیں کائنات میں جو چاہیں امیر المومنین کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا سورج کو پلٹا لیا, یہ اختیار دیا اللہ نے. ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس سے اتنے معجزات ہیں بہت زیادہ, یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا, اللہ نے طاقت دی ہے. تو لہٰذا بس یہ عقیدہ توحید بلند رکھیں کہ اس کائنات کو سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے, وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا رازق ہے. آخری جملے ذرا تھوڑا ربوبیت کے بارے میں ذرا 1-2 جملے پڑھ لیتے ہیں. امیر المومنین کے ارشاد گرامی ربوبیت کے بارے میں جنگ صفین کی طرف جاتے ہوئے دعا میں ارشاد فرمایا. جب جنگ صفین میں جا رہے تھے نا تو اس وقت امام نے ایک جملہ فرمایا اور فرمایا کہ اے اللہ, اے اس بلند آسمان اور تھمی ہوئی فضا کے پروردگار جسے تو نے شب و روز کے سر چھپانے, چاند اور سورج کے گردش کرنے اور چلنے اور پھرنے والے ستاروں کی آمد و رفت کی جگہ بنایا ہے, اور جس میں بسنے والا فرشتوں کا وہ گروہ بنایا ہے جو تیری عبادت سے اکتاتا نہیں. اے اس زمین کے پروردگار جسے تو نے انسانوں کی قیام گاہ اور حشرات الارض اور چوپاؤں اور لاتعداد دیکھی اور ان دیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے. اے مضبوط پہاڑوں کے پروردگار جنہیں تو نے زمین کے لیے میخ اور مخلوقات کے لیے زندگی کا سہارا بنا دیا. خطبہ نمبر 169 میں امام نے چند دعا کے جملے میں کتنی بڑی توحید کی باتیں بتا دی ہیں. یعنی بتا رہے کہ پوری کائنات کا, زمین و آسمان کا, ساری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ پروردگار عالم ہے.
وہ اس کائنات کا رب ہے۔ اور آخر میں یہ جو جملہ ہے موت و حیات کا مالک امام علیہ السلام نے اس میں جملہ ارشاد فرمایا، یہ مولا فرمایا اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کی ہیں، کسی کو زندگی زیادہ دے رہا ہے، کسی کو زندگی کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کر دیا، اور ان مدتوں کی رسیوں کی موت سے گرے لگا دی ہے وہ موت ان کو کھینچے لیے جاتی ہے اور ان کے مضبوط رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے دیتی ہے۔ یعنی موت کی عظمت کو بھی سمجھے، موت پر قادر بھی اللہ ہے، حیات پر بھی قادر اللہ ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ اہل بیت وسیلہ ہے، اہل بیت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے۔ آپ ذرا بتائیے، جب حضرت عیسیٰ جیسا نبی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، علی تو عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہ مردوں کو حیات دے سکتے ہیں، علی حیات نہیں دے سکتے۔ ہمارے ائمہ بہت بلند ہیں، انبیاء سے بلند ہیں۔ انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی۔ یہ آج کا درس تھا، کل انشاءاللہ پورے وقت پہ۔ آج تھوڑا مائک کے خرابی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا درس میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے ہم آپ سے بہت بہت معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عقیدہ توحید بہت اہم ہے، اس عقیدے کو بلند رکھیے، اس عقیدے میں جتنا ہو سکے آپ اس عقیدے کو پڑھیے۔ انشاءاللہ کل کا درس جو ہے وہ نہج البلاغہ کا درس ہے، کہ کل کا موضوع یہ ہوگا کہ قوموں کے زوال کے اسباب کیا ہیں امیر المومنین کے نزدیک، کہ قومیں کیوں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، قومیں کیوں ڈوب جاتی ہیں، لوگ ترقی کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ کیا وہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں جو امیر المومنین نے برائیاں بیان کی ہیں؟ انشاءاللہ وہ کل کا ہمارا درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائیں، اور جو مومنین اس درس میں تعاون کر رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کے مال رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آپ اللہ سے دعا ہے ان سب کے لیے دعا کرتے چلیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ جتنے مومنین درس میں حاضر ہیں، ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جو تعاون کر رہے ہیں ان سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ جن کی طرف سے آج نیاز کا اہتمام کیا گیا، پروردگار ان کے مال رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے